اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورہ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک دنیا میں جو پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مبارکہ میں تھا، یعنی مکہ میں تھا، وہدی للعالمین، اور جس میں ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ عبادت خانوں میں جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بنا ہے وہ بیت اللہ ہے جو مکہ میں ہے، مکہ سے مراد مکہ ہے۔ فی آیات بینات، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں، اور اس کو ایک سونے کے محفوظ جنگلے میں رکھا ہوا ہے۔ حاجی حضرات اور عمرہ کرنے والے اس کی زیارت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا تو آپ اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواروں کی تعمیر فرما رہے تھے۔ کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ساری دنیا غرق ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، اسی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیادوں کی نشاندہی فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو آپ جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر فرماتے تھے، جب دیوار بیت اللہ کی اونچی ہوتی جاتی تھی تو پتھر بھی خود بخود زینے کی طرح کام کرتا تھا اور اونچا ہو جاتا تھا۔ جتنا ان کو اونچا ہونے کی ضرورت پڑتی تھی پتھر اونچا ہو جاتا تھا۔ اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ہیں اور وہ آج تک محفوظ ہے، ایک بڑی نشانی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کہ بیت اللہ میں داخل ہو گیا تو وہ امن میں آ گیا، جو مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ آپ علیہ السلام جب طواف فرماتے تو طواف کے بعد جو واجب طواف 2 رکعت پڑھی جاتی ہے تو آپ مقام ابراہیم کے سامنے آ کر ادا کیا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ تو حاجیوں کے لیے بھی سنت تو یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت ادا کریں، لیکن اگر ازدحام ہے، طواف کرنے والوں کا رش بہت زیادہ ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو طواف کرنے والوں کو مشکل ہوگی، تو پھر بہتر ہے جہاں جگہ مل جائے وہاں کریں۔ کسی کو تکلیف دے کر، راستے میں رکاوٹ بن کر، یا راستے کے بیچ میں کھڑے ہو کر، یا عورتوں کا مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر مقام ابراہیم کے سامنے سنت پوری کرنا، نماز پڑھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ رش کی وجہ سے ایک طرف ہو جائیں گے تو آپ کو ثواب پورا مل جائے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے کہ اس گھر کا حج کریں، ان لوگوں پر واجب ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، جو صاحب حیثیت ہو۔ جس نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا اور اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ بیت اللہ آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اور اس کے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کی کفالت کے لیے خرچہ دے سکتا ہے، تو ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ حج کر سکتا تھا اور کسی اور مجبوری کی وجہ سے حج نہ کر سکا، اب حج فرض ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر سے حج کا فرض ساقط نہیں ہوگا، اسے کبھی نہ کبھی ضرور کرنا پڑے گا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی انکار کرے یا کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے عالمین سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص پر حج فرض ہو اور آنے جانے کی استعداد رکھتا ہو پھر بھی حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ماں باپ تو غریب تھے، حج نہیں کر سکتے تھے، بیٹے کو اللہ نے مال دیا، بیٹے پر حج فرض ہو گیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے تو حج کیا نہیں تو میں کیسے حج کروں؟ بھائی جس پر فرض ہے وہ حج کرے گا، جس پر فرض نہیں وہ نہیں کرے گا۔ تو ماں باپ نے اگر حج نہیں کیا تو بیٹا حج کر سکتا ہے، بیٹا حج بھی کرے، ماں باپ سے دعائیں بھی کروائے۔ بعض حضرات لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں ان کی شادی کرنی ہے، خرچہ ہے، لہٰذا ان کی شادی سے پہلے میں کیسے حج کروں؟ تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹیوں کی شادی کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا تو فرض نہیں ہے۔ بیٹی والوں پر تو ویسے بھی کوئی خرچ اللہ نے ڈالا ہی نہیں ہے، نہ ولیمے کا خرچہ بیٹی پر، نہ مہر کا خرچہ بیٹی والوں پر۔ بیٹی والوں کے ذمہ ہے جو ان کے پاس ہے اپنی حیثیت کے مطابق 2-4 کپڑے کچھ سامان دے دے، بس کافی ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں کی رسم و رواج ہیں فضول، جس نے ہمارے یہاں کی شادیوں کو مشکل بنا دیا کہ جی جب تک پورا جہیز نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی۔ رخصتی کے لیے پورا ہال بک ہوگا، مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، اور اس سے پہلے نہ جانے کتنی خرافات رسمیں۔ تو جو شادی 5-10 ہزار میں بھی ہو سکتی ہے وہ شادی 5-10 لاکھ روپے میں بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسی شادی اگر ہمارے ذہن میں ہوگی تو پھر ہم نہ حج کر سکیں گے نہ شادی کر سکیں گے۔ شادی میں سادگی ہو اور پھر حج کا فریضہ ادا کیا جائے، یا حج کر لیا جائے، حج میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ شادی کا بندوبست بھی کر دیتے ہیں۔ بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہم نے پیسہ تو جمع کیا ہوا ہے لیکن یہ پیسہ مکان کے لیے جمع کیا ہے، اگر حج کے دنوں میں وہ پیسہ ان کے پاس ہے تو ان پر قربانی بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے، حج نہیں کریں گے تو اس وعید میں داخل ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا۔ موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین محبوب نہیں ہے، مطلوب نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، اللہ کی کتاب یہی اللہ کی رسی ہے۔ الممد یا الممدود من السماء الى الارض، وہ اللہ کی رسی آسمانوں سے زمینوں کی طرف لٹک رہی ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و کتاب رسولہ، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ نمبر 2 کتاب رسول اللہ، رسول اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت، طریقہ۔ لہذا جو قرآن کریم سے جڑے گا، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے جڑے گا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ خیر سے مراد اتباع القرآن والسنہ، قرآن و سنت کی اتباع کی طرف، دین کی طرف بلائے۔ یأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم کریں، وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ وأولئک هم المفلحون، یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جن کا کام ہی یہی ہو، جن کا مقصد حیاتی یہی ہو کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص اگر کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو بدل دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اس برائی کا انکار کرے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی اس برائی کا انکار کرنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے اس برائی کو برا جانے۔ وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ کم از کم دل میں برائی کو برائی سمجھے، کہ کہیں کوئی برائی ہو رہی ہے، کہیں گناہ ہو رہا ہے، گناہ فرمانی ہو رہی ہے، تو پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے،
ہاتھ سے روکنے میں فتنے کا اندیشہ ہے تو زبان سے منع کرے، سمجھائے۔ زبان سے بھی کہنے سننے میں فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر دل سے برا سمجھے، یہ آخری درجہ ہے۔ آگے جنگ بدر کا کچھ مختصر تذکرہ ہے۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب دو جماعتوں نے ارادہ کیا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا ولی تھا، نگران تھا، فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ کہ جب مومن میدان جہاد میں اللہ کے راستے میں جائے دشمن سے لڑنے کے لیے تو اس وقت بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس وقت کو یاد کرو کہ جبکہ اللہ نے اس سے پہلے جب سن 2 ہجری میں میدان بدر جنگ بدر کا واقعہ آیا تو اللہ نے کیسی تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا سورۃ توبہ میں بھی تفصیل تذکرہ آئے گا، مختصراً ذکر کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ کافروں نے اس مرتبہ یہ سوچا ہے، مکہ کے کافر انہوں نے بہت سا مال جمع کیا ہے اور ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا ہے کہ وہ تجارت کریں گے اور اس میں جو بھی نفع حاصل ہوگا اس نفع سے پھر بہت سارا جنگی سامان خریدیں گے اور پھر مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ یہ کافروں کی ایک چال تھی، ایک سازش تھی جس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اس تجارتی قافلے کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو پکڑتے ہیں تاکہ وہ جو مال ہے تجارت کا اس سے وہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف استعمال نہ کر سکیں۔ کیونکہ وہ تجارتی قافلہ تھا، جنگی قافلہ تو تھا نہیں، ان کے پاس بھی کوئی اتنا زیادہ ہتھیار نہیں تھے، لہٰذا مسلمانوں نے بھی تھوڑے بہت ہتھیار اپنے ساتھ لیے۔ اس میں 313 مسلمان تھے، کچھ تھوڑے سے گھوڑے تھے، کچھ اونٹ تھے، کچھ تلواریں تھیں اور تیر تھے۔ ادھر ابو سفیان جو اس قافلے کا سردار تھا اسے پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارے اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو اس نے راستہ بدل لیا اور وہ تو جدہ کے راستے سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور ادھر ابو جہل مکہ سے 1000 کافروں کا لشکر لے کر نکلا کہ مسلمانوں کے اس لشکر کو ختم کریں۔ معاملہ الٹ گیا، تجارتی قافلہ تو نکل گیا اور جنگی قافلہ 1000 کا لشکر لے کر اور بڑے بڑے سردار اس میں، اور اپنے عورتوں بچوں کو بھی لے کر آئے کہ کوئی پیچھے نہ پلٹے۔ اب مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ بھائی وہ تو تجارتی قافلہ جس کے لیے ہم آئے تھے وہ تو چلا گیا اور ابھی 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے فرمایا کہ جب ہم نکل گئے ہیں تو اب ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ مقام بدر پہ جو مدینہ منورہ سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 80 کلومیٹر بنتا ہے، اس بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات قبل وہاں آپ کے لیے مقام عریش، ایک عریش بنایا گیا چھپر کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیام پذیر تھے اور
رات بھر نوافل اور دعاؤں میں مشغول تھے اور دعا کر رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم ہمیں مدد فرما۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ تھوڑے سے تیرے نام لیوا ہیں، اگر یہ بھی دنیا میں نہ رہے تو تیرا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، تو ان کی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، اگر یہ کافر 1000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، تو آپ کا رب 3000 فرشتوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ اس سے پہلے سورہ انفال میں فرمایا تھا کہ 1000 فرشتے بھیجیں گے، اور پھر یہاں فرمایا کہ 3000 فرشتے آئیں گے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائکۃ مسومین۔ اور پھر صحابہ کو یہ اطلاع ملی کہ قرظ بن جابر جو ایک کافر ہے وہ مزید 3000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے اور کفار کے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر وہ لشکر نکل آیا اور وہ لشکر کافروں کے ساتھ مل گیا اور اس وقت میں مسلمانوں نے صبر کیا، جمع رہے، دشمن سے مقابلے پر تقوی پر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کریں گے، مسومین، جو کہ نشان زدہ ہوں گے، مخصوص فرشتے ہوں گے۔ وما جعل اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم، یہ سارا انتظام اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ تمہیں خوشخبری ملے، تمہارے دلوں کو سکون ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، بغیر فرشتوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ وما النصر الا من عند اللہ، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ فرشتے تو اللہ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے اتارے تھے کہ اگر وہ 1000 لے کر آئیں گے تو 3000 بھیجیں گے، اور اگر ہم ان کے پاس 3000 ہوں گے تو پھر مسلمانوں کے لیے ہم 5000 فرشتے بھیجیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ پھر اللہ خود میدان میں آئے گا، اس لیے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی، 70 سردار ان کے کافر مارے گئے اور یہ کچھ بھاگ گئے اور اپنا بہت سارا مال چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔